ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے انتہائی بیماری کے ذریعے آزمایا تھا۔ یہ جو عوام کے اندر مشہور ہے کہ ان کے جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے اور وہ کیڑا کو نیچے اترتا تھا پھر اٹھا کے اپنے اوپر رکھ لیتے تھے، واٹ نان سینس دس یار۔ یعنی یہ انبیاء کرام کا کون سا کریکٹر آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں؟ جب انہوں نے اللہ کے حضور دعا کی کہ اے میرے رب مجھے شیطان نے چھوا ہے بنصب وعذاب، تکلیف کے ساتھ اور دکھ کے ساتھ، حکم ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ زمین پر مارو اپنا پاؤں، یہ نہانے کے لیے ٹھنڈا پانی اور پینے کے لیے بھی پانی۔ یعنی اولاد بھی مر گئی، بیوی بھی مر گئی، بچے بھی مر گئے، اللہ تعالیٰ ہم کو ان کو نئی بیوی بچے دیے، اس کی مثل اور عطا فرما دیے اپنی طرف سے رحمت۔ سلامتی ہے، سلامتی ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ کام کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زلفا و حسن مآب، اور بے شک ہمارے ہاں ان کے لیے بہت بڑا قرب اور خوبصورت انجام ہے قیامت والے دن۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، اور یاد کیجئے ہمارے بندے ایوب علیہ السلام کو بھی، اذ نادا ربہ انی مسنی الشیطان، جب انہوں نے اللہ کے حضور دعا کی کہ اے میرے رب مجھے شیطان نے چھوا ہے بنصب وعذاب، تکلیف کے ساتھ اور دکھ کے ساتھ۔ یعنی شیطان نے مجھے تکلیف میں ڈال دیا ہے، مجھے بیماری میں ڈال دیا ہے، مجھے مصیبت میں ڈال دیا ہے۔ اللہ کے نیک بندوں کی یہی معاملات ہوا کرتے تھے۔ ویسے تو ہر شر اور خیر کا خالق اللہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، یہ نہیں ہے کہ شر کا خالق شیطان ہے اور خیر کا اللہ ہے، لیکن نیک بندے کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ اگر اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش آتی ہے تو وہ اسے اپنے اعمال کی شامت تصور کرتا ہے، اپنی غلطی کے اعتبار سے اللہ کی طرف سے آزمائش تصور کرتا ہے، اور جب ایسی غلطی ہے تو وہ فوراً اللہ کی طرف رجوع لاتا ہے کہ شیطان نے مجھ سے یہ کام کروایا، اے اللہ مجھے بخش دے۔ جس طرح کہ سلما حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب وہ ایک قبطی اور ان کا وہ قوم کا بندہ آپس میں لڑ پڑے، سورۃ القصص میں آتا ہے، تو انہوں نے مکہ مارا تو وہ بندہ ہی مر گیا۔ اب ظاہر قتل تو بہت بڑا جرم ہے، تو ادھر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی الفاظ ہے کہ اللہ شیطان نے مجھ سے یہ کام کروایا، اللہ مجھے معاف کر دے۔ ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب، حکم ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ زمین پر مارو اپنا پاؤں، یہ نہانے کے لیے ٹھنڈا پانی اور پینے کے لیے بھی پانی تمہیں میسر کرے گا۔ ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے انتہائی بیماری کے ذریعے آزمایا تھا۔ یہ جو عوام کے اندر مشہور ہے کہ ان کے جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے اور وہ کیڑا کو نیچے اترتا تھا پھر اٹھا کے اپنے اوپر رکھ لیتے تھے، واٹ نان سینس دس یار۔ یعنی یہ انبیاء کرام کا کون سا کریکٹر آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں؟ یعنی انبیاء کرام علیہ السلام کو اگر بیماری آتی تھی وہ اللہ کی طرف رجوع لاتے تھے، وہ علاج کروایا کرتے تھے۔ مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحیح بخاری میں آتا ہے کہ ایک شخص پیش ہوا، اس نے کہا میرے بھائی کا پیٹ جو ہے وہ خراب ہو گیا، آپ نے فرمایا اسے شہد دو، آپ نے یہ تو نہیں فرمایا خراب ہے تو اور خراب کرو۔ ٹھیک ہے، کہتے ہیں کہ داؤد و حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم میں کیڑے پڑے تھے، وہ جب کیڑا نیچے کو گرتا تھا پھر اٹھا کے اوپر رکھ لیتے تھے کہ جی اللہ نے وہ کیڑے پائے نا۔ یعنی یہ اتنی نان سینس اپروچ ہے جو لوگوں کے اندر اسلام کو متنفر کرنے والی باتیں، یہ کسی بھی حدیث کے اندر اس طرح کے واقعات موجود نہیں۔ یہ قصص الانبیاء کے اندر اس قسم کے جھوٹے واقعات دکھے جاتے ہیں جن کی کوئی اسناد نہیں، زیادہ تر اسرائیلی روایات جو ہے انہوں نے بیڑا غرق کیا۔ تو نبی علیہ السلام نے اسے کہا کہ شاید دو، شاید دیا اور پیٹ خراب ہو گیا، وہ پھر آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شاید دو، اس نے کہا یا رسول اللہ پھر دیا، پھر پیٹ خراب ہو گیا، آپ نے فرمایا اللہ کا قرآن سچا ہے کہ شاید میں شفا ہے، تو بچے کو اس کو اپنے بھائی کو شاید ہی دو۔ تیسری یا چوتھی دفعہ دیا تو اسے شفا ہوگی۔ اور بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری ایسی پیدا نہیں کی ہے جس کی دوا نہ ہو، اور جب وہ دوا اس بیماری کے موافق ہو جاتی ہے تو اللہ کے حکم سے شفا ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کی شفا پیدا کی ہے سوائے موت کے، جو صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ کلونجی میں موت کے علاوہ ہر مرض کی دوا موجود ہے۔ تو موت کا تو کوئی علاج نہیں ہے، موت کی بیماری ایسی بیماری ہے کہ یہ تو تکلیف انبیاء پہ بھی آئی، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تو
تو اللہ فرماتا ہے پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے آزمائش دور کی، ان کو حکم ہوا کہ اپنا پاؤں زمین کے اوپر مارو، پاؤں کی وجہ سے چشمے جاری ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو یعنی دوبارہ سے صحت دی۔ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ، ہم نے ان کو مزید اہل و عیال جو ان کے پہلے یعنی اولاد بھی مر گئی، بیوی بھی مر گئی، بچے بھی مر گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو نئی بیوی بچے دیے، اس کی مثل اور عطا فرما دیے اپنی طرف سے رحمت۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور نصیحت اور اہل عقل کے لیے نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ انما العسر یسرا، ہر مصیبت کے بعد آسانی آتی ہے، کسی کو دنیا میں نہ بھی ہے آخرت میں تو آئی جانی ہے۔ بخود بیدک ضغثا فاضرب به ولا تحنث، پھر ان کو حکم ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ ایک یعنی مٹھی بھرو تنکوں کی اور اس سے مارو اور اپنی قسم نہ توڑو۔ انہوں نے اپنی لونڈی کے بارے میں یہ قسم کھا لی بھی تھی جو روایتوں میں ملتا ہے، لونڈی تھی یا بیوی تھی، کہ میں تمہیں جو ہے وہ 100 ڈنڈے ماروں گا کسی معاملے میں، تو اللہ تعالیٰ میں اپنی قسم نہ توڑو، تم اس کے بدلے جو ہے وہ 100 تنکے جمع کر کے یہ تنکے جو ہے وہ ایک جھاڑو اس کو مار دو تو یہ اس کا ایکویلنٹ ہو جائے گا۔ یعنی اسپیشلی حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس کا ایکویلنٹ دیا۔ اسی کو ہیلے کے طور پہ پھر جو ہے وہ حنفیوں نے اڈاپٹ کر لیا، انے نو کی چاہیے 2 اکھاں، تو وہ اس واقعے سے انہوں نے پلی لی، پھر ہر معاملے کے انہوں نے ہیلے بنانے شروع کر دیے۔ یعنی فتاوی عالمگیری میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی عورت کے پاس جو ہے وہ 7.5 تولے سونے سے زیادہ سونا موجود ہے تو وہ سال پورا ہونے سے 1 دن پہلے اپنے خاوند کو سونا گفٹ کر لے تو اس کو زکات نہیں دینی پڑے گی، کوئی سال ہی نہیں پورا ہوا۔ پھر جب خاوند کا سال پورا ہونے لگے وہ 1 دن پہلے اپنی بیوی کو گفٹ کر، اس طرح گڈی گڈے تک کھیڑ دے رہا تو کوئی زکات ہی نہیں۔ تو وہ پھر پلی اس طرح کی چیزوں سے لے رہے ہوتے ہیں۔ بھائی یہ وحی کے ذریعے ایک خاص واقعہ ہے حضرت ایوب علیہ السلام کا، اس کو بنیاد بنا کے اس قسم کے آگے پھر ایک پوری ڈاکٹرائن کھڑی کر دینا، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اور اچھا یہ ایسے ظالم ہیں، اس سے تو یہ رزلٹ نکالتے ہیں۔ اور دوسری طرف جو اصحاب سبت والا واقعہ ہے مچھلیوں کا، انہوں نے جو ہیلا کیا تھا کہ ہفتے والے دن وہ شکار تو نہیں کرتے تھے لیکن انہوں نے سمندر کے ایڈجسنٹ، سمندری جھیلوں کے ایڈجسنٹ گھڑے کھود رکھے تھے، وہ مد و جزر کی وجہ سے مچھلیاں جو ہے وہ ہفتے والے دن اس میں آ جاتی تھی اور جب پانی اتر جاتا تھا ان گڑوں میں سے شکار کر لیتے تھے۔ تو وہ کونوا قردۃ خاسئین، اللہ نے فرمایا کہ یہ پھٹکارے ہوئے بندر بن جاؤ۔ اچھا وہ ہیلا بازی کی جو سزا ہے وہ کسی کو نظر نہیں آتی کہ اس قسم کے ہیلے بنانا اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کا مذاق اڑانا، یہاں تو کوئی اللہ کا حکم ٹوٹا ہی نہیں ہے۔ ایک انہوں نے منت مانی تھی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس قسم کو توڑو مت، تم اس طریقے سے اس کی جو ہے وہ کر لو۔ اس سے وہ اتنا بڑا ایکسٹریم رویہ جو ہے وہ اڈاپٹ کر لینا یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ آگے بیٹھ، آگے ادھر دروازے پہ نہیں، آگے، ٹھیک ہے، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے کہا قسم مت توڑو، انا وجدناہ صابرا، ہم نے ان کو بے شک صبر کرنے والا پایا تھا۔ نعم العبد، کتنی خوبیوں والے بندے تھے ایوب علیہ السلام۔ انہ اواب، وہ بھی ہماری طرف متوجہ ہونے والے تھے بے شک۔ واذکر عبادنا ابراہیم و اسحاق و یعقوب، اور یاد کیجئے ہمارے بندوں کو، ابراہیم علیہ السلام کو، اسحاق علیہ السلام کو اور اسحاق کے بیٹے یعقوب علیہ السلام کو۔ اولِ الایدی والابصار، کتنی ہی قوت اللہ نے ان کو دی تھی اور کتنے ہی روشن بصیرت والے وہ لوگ تھے۔ انا اخلصناہم بخالصۃ الذکر الدار، ہم نے ان کو اپنے لیے مخلص کر لیا تھا، اپنے لیے خالص کر لیا تھا، چن لیا تھا، اس اعتبار سے کہ وہ آخرت کی یاد ان کے دلوں میں ڈالتی تھی۔ یعنی اللہ کا چنا ہوا بندہ وہ ہے کہ جو آخرت سے غافل نہ ہو، ہر وقت آخرت کی یاد اس میں ہو کہ اللہ کے حضور میں نے پیش ہونا ہے، اپنے اعمال کا حساب و کتاب والا معاملہ ہونا ہے۔ اس وجہ سے انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے چنے ہوئے بندے تھے۔
यानी वो चुने हुए बंदे इस एतबार से थे कि गॉड कॉन्शियसनेस थी, तकवा था, आखिरत की याद थी उनके दिलों के। इसका ये मतलब नहीं है कि वो चुने हुए इस एतबार से थे कि वो लोग कहते थे जो हमारा मुरीद हो जाए तो हम तो उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाएंगे जब तक उनको साथ जन्नत में न ले जाए। वो खुद भी अपनी जन्नत की फिक्र में होते थे, खुद भी आखिरत की तरफ, अल्लाह की तरफ रुजू लाने वाले होते थे। वइन्नहुम इंदना लमिनल मुस्तफीन अल अखयार, और ये हजरात हमारे नजदीक चुने हुए बंदे और बेहतरीन लोग थे। मुस्तफा कहते हैं चुने हुए को, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी एक नाम मुस्तफा है। वज़कुर इस्माईल वल यसअ वल ज़ल किफ्ल, और याद कीजिए इस्माईल अलैहिस्सलाम को और यसअ को और दुल किफ्ल को, ये सारे अंबिया हैं बनी इसराइल के। इस्माईल अलैहिस्सलाम जो है वो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे हैं, बाकी जो है वो बनी इसराइल में से। वो कुल्लुम मिनल अखयार, ये सब के सब लोग चुने हुए बंदे थे। हादा जिक्र, ये है नसीहत। व इन्ना लिल मुत्तकीन लहुस्न मआब, बेशक परहेजगारों के लिए बहुत ही उम्दा ठिकाना है। यानी कुरान के जरिए नसीहत की जा रही है, लेकिन इस नसीहत के बाद जो परहेजगारी की रविश इख्तियार करेगा उसी को जन्नत मिलेगी। दूध पीने वाले मजनू के लिए कोई जन्नत नहीं है, बल्कि जो शख्स अल्लाह का ताबे फरमान होगा उसी के लिए जन्नत वाला मामला होगा। Like, share and subscribe to my YouTube channel for more